رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات بزرگی اور بڑائی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور دیتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبات جمعہ میں عشرہ مبشرہ کی دوسری عظیم شخصیت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات اور ان کے حالات زندگی کو ہم نے اختصار کے ساتھ جانا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ عشرہ مبشرہ کی دوسری عظیم شخصیت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عظیم ساتھی خلیفہ دوم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات اور ان کی حالات زندگی کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب الفاروق ہے۔ مشہور قول کے مطابق عام الفیل کے 13 سال بعد، یعنی کہ ابرہہ کے ہاتھیوں کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کے 13 سال بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس لحاظ سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے لحاظ معاملے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 13 سال چھوٹے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر کے لحاظ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 یا 10.5 سال چھوٹے ہیں۔ حافظ ابن عساکر تاریخ دمشق میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی زبانی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گپ شپ لڑا رہے تھے، باتیں چل رہی تھیں کہ اچانک ایک شور پیدا ہوا، لوگوں کی آواز آئی، ہم سب کے سب متوجہ ہوئے کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ خطاب کے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ ہم دوڑے دوڑے خطاب کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے قیاس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پیدائش میں شور برپا ہوا ہو۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب سن رشد کو پہنچے، بلوغت کی عمر کو پہنچے، تو ان کے والد خطاب نے انہیں اونٹوں کو چرانے کی ذمہ داری دے دی۔ وہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، اور عرب ملک میں اونٹوں کو چرانا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایک طرح سے یہ قومی شعار تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے والد بڑی بے رحمی کے ساتھ حضرت عمر سے سلوک کیا کرتے تھے۔ دن بھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اونٹ چرانے کا ذمہ دیتے، اور جب حضرت عمر تھک جایا کرتے تھے
تو آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے تھوڑا دم لیتے تو ان کا باپ خطاب انہیں سزا دیا کرتا تھا۔ جس علاقے میں، جس میدان میں حضرت عمر اونٹوں کو چرایا کرتے تھے وہ مکہ المکرمہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ خلافت کے زمانے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر اس میدان سے ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس میدان کو دیکھا آپ دیدہ ہو گئے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا اور کہا اللہ کی قسم، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اس میدان میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا اور جب میں سستانے کے لیے، دم کرنے کے لیے تھوڑا بیٹھتا تھا تو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے مجھے سزا دیا کرتا تھا، اور آج وہ زمانہ ہے کہ مجھ پر کوئی حاکم نہیں ہے، مجھ پر کوئی نگراں نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کی با اثر شخصیات میں ہوتا تھا۔ مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور اسی اثر و رسوخ کی بنا پر قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سر فہرست رہا کرتے تھے، اور صرف سر فہرست ہی نہیں رہا کرتے تھے بلکہ مکہ کے لوگوں میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو پریشان کرنا، ایسے لوگوں کو ٹارچر کرنا، ایسے لوگوں کو تنگ کرنا، ایسے لوگوں کو مارنا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شیوا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہوں گے وہ مشہور لونڈی جس کا نام حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا ہے، یہ خاتون جب اسلام میں داخل ہوئیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا اقرار کیا، چونکہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ لبینہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، ایک اللہ کا اقرار کر رہی ہیں اور مکہ میں جتنے معبود ہیں ان سب کا جو ہے انکار کر رہی ہیں، بڑا غصہ آیا، بڑا طیش آیا، بڑا جلال آیا، اور حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، بے تحاشا ان کو مارنا شروع کر دیا، ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئیں، اور تھک ہار کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، اور حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا اور کہا اے لبینہ، تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے تم پر رحم کھا کر تمہیں چھوڑا ہے، تم پر ترس کھا کر تمہیں چھوڑا ہے، بلکہ میں تمہیں مار مار کر تھک گیا ہوں، میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ تھوڑا سستا لوں، تھوڑا آرام کر لوں، اس کے بعد پھر سے تمہیں ماروں گا، پھر سے تمہیں تنگ کروں گا، تمہیں اذیت دوں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، انہیں مارا اور پیٹا کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مکہ میں جب حالات مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ تنگ ہو گئے، بہت زیادہ مکہ میں جب حالات مسلمانوں کے حق میں تنگ ہو گئے تو اس وقت ضرورت تھی اسلام کو ایک غیبی مدد کی، اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک مدد کی ضرورت تھی۔ تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی سنگینی کو دیکھا اور دیکھا کہ مکہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے خاص طور سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
کہ اللہ مکہ کی یہ دو عظیم مکہ کی یہ دو شخصیتیں ہیں، ایک ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں ابو جہل، اے اللہ یہ دونوں شخصیتیں مکہ میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہیں، بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں، پروردگارا ان دونوں شخصیتوں میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں، جو تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں، پروردگارا تو ان کے دل کو نرم کر دے اور انہیں اسلام میں داخل کر دے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کرشمہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل نرم پڑ گیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو پہلے مسلمانوں کی مخالفت میں رہا کرتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں دائرہ اسلام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داخل ہو گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام میں داخل ہونے کا بنیادی سبب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے واقعات آئے، ایسے حادثات ہوئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کے تعلق سے نرم پڑنے لگا، اسلام کے تعلق سے ان کے دل میں پائی جانے والی سختی کم پڑنے لگی۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، تو وہ سونے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس گئے، پردے کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ سورۃ الحاقہ کا اسلوب، سورۃ الحاقہ کی آیتیں، سورۃ الحاقہ کا مضامین، سورۃ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں بیان کی ہیں ان باتوں کو بیان کرنے کا انداز اللہ رب العالمین کی قسم ڈائریکٹ سینے میں اتر جانے والا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے تو سورۃ الحاقہ کی تلاوت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ قرآن کی آیتیں میرے دل میں اثر انداز کر رہی ہیں، میرے دل میں گھر بنا رہی ہیں۔ چونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مخالفین اسلام تھے، مسلمانوں کے تعلق سے بہت زیادہ بدظن تھے، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے دلی دل میں کہا، عمر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، پگھلنے کی ضرورت نہیں، یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے، یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دلی دل میں یہ بات سوچ رہے تھے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سورۃ الحاقہ کی جو آیتیں تلاوت کر رہے تھے ان آیتوں میں سے وہ اس آیت کریمہ میں پہنچے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ تو ایک بزرگ رسول کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، بلکہ اس میں تو بہت کم لوگ جو ہے ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید کی آیت کریمہ سنی، ان کو بڑا تعجب ہوا، حیرت میں پڑ گئے کہ میں تو دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو شاعر کا کلام ہے، ادھر سے مجھے جواب مل رہا ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت کم ہی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں نے
اپنے دل میں کہا اوہو لگتا ہے کہ یہ کوئی کاہن ہے، یہ کوئی جادوگر ہے کہ دلوں کی بات کو جان لیتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ لگتا ہے یہ کوئی جادوگر ہے، یہ کوئی کاہن ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس وقت یہ آیتیں پڑھ رہے تھے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کاہن کا بھی قول نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس پر نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، حیرت میں پڑ گئے، سوچنے لگے کہ نہ یہ شاعر کا کلام ہے نہ یہ کسی جادوگر اور کاہن کا کلام ہے، تو کس کا کلام ہے؟ اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے تنزیل من رب العالمین، کہ یہ دونوں جہاں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں بڑا اثر ہوا، لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالی سے، اس دعا کی وجہ سے حضرت اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں رک کر ہمیں ایک نصیحت یہ ملتی ہے، ایک درس یہ ملتا ہے، ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں ہم لوگوں پر محنت کرتے ہیں، جہاں ہم لوگوں پر مشقت کرتے ہیں، جہاں ہم لوگوں پر کام کرتے ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، وہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محنتی کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے دعوت دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اسلام کی جھولی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو ڈال دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے تعلق سے ایک واقعہ بڑا زور و شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں خطیب حضرات ممبر و محراب سے اور واعظین حضرات مختلف مقامات میں ایک واقعہ بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تمام تر سختیوں کے باوجود جب کوئی مسلمان اسلام سے بددل نہ ہو سکا تو بالآخر مجبور ہو کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیتا ہوں۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو جائے گا تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، لہذا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ صفا کے قریب ایک گھر ہے، وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں عمر کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں اس صابی اور بددین کا قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے اہل قریش کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا، جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اہل قریش بے وقوف ہیں، ان کی عقل مندی کو بے وقوفی کہتا ہے، میں اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، تم ان کو قتل کرنے تو جا رہے ہو، لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ بنو ہاشم تم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ان کو قتل کرنے کے بعد تم کیا بڑی آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ زمین میں یوں ہی گھومتے پھرتے رہو گے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ پھر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کے حالات کا تو جائزہ لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید یہ مسلمان ہو گئے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی آگ بگولا ہو گئے، لال پیلے ہو گئے، وہاں سے فوراً پلٹے، اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف گئے۔ ان کی بہن فاطمہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سورہ طٰہٰ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے محسوس کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ گھر کے کونے میں جا کر چھپ گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ صحیفہ، وہ نسخہ جو سورہ طٰہٰ کا ان کے پاس موجود تھا، اس کو چھپا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے، پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، کس چیز کو پڑھ رہے تھے؟ اور میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے انکار کچھ بولا نہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، ان پر حملہ کر دیا۔ بیچ بچاؤ کرنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو ان کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ یہ دونوں لہو لہان ہو گئے۔ تب آخر میں ان دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، تم کو جو بنتا ہے وہ کر لو، ہم جو ہے اسلام سے مرتد نہیں ہونے والے، اسلام سے مکرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بہن اور بہنوئی کے اس جذبے کو دیکھا، اپنی بہن کی طرف دیکھا کہ ان کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوئی اور کہا کہ ذرا وہ تو بتاؤ، وہ سناؤ تو صحیح جو تم پڑھ رہے تھے کہاں ہے؟ بہرحال المختصر یہ کہ ان کا دل تھوڑا نرم پڑا، اور جب ان کی دل کی نرمی کو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے دیکھا، باہر نکل کر کے آئے اور کہا اللہ کی قسم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ اور پھر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کی یہ دعا بتائی۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ انہیں پتہ بتایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، گھر کے قریب میں پہنچے، دستک دی اور کہا میں عمر ہوں۔ وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر برائی کے ارادے سے آیا ہے تو یہیں قتل کر کے اس کو یہیں دفن کر دیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اندر آنے دو۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اندر آئے تو اللہ کے نبی نے ان کے گریبان کو پکڑا اور کہا عمر کیوں آئے ہو؟ تم باز آ جاؤ، اللہ رب العالمین کا عذاب کہیں تمہیں اپنے گھیرے میں نہ لے لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں اور میں آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، اور میں آج سے ہی مسلمان ہوتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یہ سن کر کے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسجدوں میں، منبر و محراب میں، جلسے جلوس میں بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کے تعلق سے۔ لیکن یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ روایت سخت ضعیف روایت ہے۔ امام ابن سعد نے طبقات میں اسحاق بن یوسف، قاسم بن عثمان البصری، انس بن مالک کی سند سے اس کو روایت کیا ہے، اور اس میں قاسم بن عثمان البصری یہ سخت ضعیف راوی ہیں، یہ سخت ضعیف راوی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اسلام میں داخل ہوئے وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے نتیجے میں داخل ہوئے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کے دوسرے دن صبح کے وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ احسن البیان سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں اس کی جو ہے وضاحت بیان کی گئی، اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں،
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا بظاہر ایک ناقابل یقین اور ناقابل تصور واقعہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے جس قدر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جس قدر مکہ کے مسلمانوں کو پریشان کیا، ان پر ظلم کیا، ان کو تنگ کیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کو زندہ کیا۔ ان کی سختی کو دیکھ کر، ان کے غصے اور روب و دبدبے کو دیکھ کر کوئی مسلمان یہ تصور کر ہی نہیں سکتا تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں کہ جب مکہ میں مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے اور مسلمانوں کو جب بہت زیادہ ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، تو مکہ کے مسلمان ہجرت کر کر کے حبشہ کی طرف جانے لگے۔ ایک تھے حضرت لیلہ رضی اللہ عنہا اور ایک تھے حضرت عامر رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں میاں بیوی یہ بھی جو ہے ہجرت کر کے جا رہے تھے، چپ چاپ خاموشی کے ساتھ نکل رہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو ساز و سامان لاد کر کے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مکہ کی سرزمین کو ہمارے لیے تنگ کر دیا ہے اور ہمیں یہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوئی آزادی نہیں ہے، لہٰذا ہم ایسے علاقے اور ایسے شہر کی جانب جا رہے ہیں جہاں ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی، اس کو راضی کرنے کی پوری آزادی ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا صحیبکم اللہ، جاؤ اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہو، اور یہ کہہ کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ نہ کسی طرح کا کوئی ریئیکشن کیا، نہ کسی طرح کی کوئی سختی کی، نہ مارنے پیٹنے کی بات کی۔ حضرت لیلہ رضی اللہ عنہا نے ان کے جب اس ریئیکشن کو دیکھا اور ان کے اس برتاؤ کو دیکھا تو اپنے شوہر سے کہا اے شوہر محترم، لگتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کے تعلق سے نرمی پیدا ہو گئی ہے، اسلام کے تعلق سے ان کے اندر جو سختی تھی وہ سختی ختم ہو گئی ہے۔ نہ انہوں نے مارا، نہ انہوں نے پیٹا، نہ انہوں نے روکا، نہ انہوں نے ٹوکا، خاموشی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے چلے گئے صحیبکم اللہ، جاؤ اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہو۔ تو ان کے شوہر حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اے میری بیوی، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے، عمر اسلام میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ کی قسم عمر اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے گھر میں پایا جانے والا گدھا اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ گدھا اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کی سختی کو دیکھ کر، ان کے ظلم کو دیکھ کر، ان کے غصے کو دیکھ کر، ان کے روب و دبدبے کو دیکھ کر، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو ظلم کیے تھے اس ظلم کو دیکھ کر حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ جملے نکلے، لیکن اس ناممکن بات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ممکن کر کے دکھا دیا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت کو پیدا کر دیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے، یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جابر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا شرکس کیوں نہ ہو، ہمیں اس تک کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے۔ پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ابتدائی اسلام قبول کرنے کے جو ہیں واقعات ہیں،
انشاءاللہ آگے کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ان کی زندگی سے جڑی ہوئی، وہ آپ حضرات کے سامنے آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ، دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ، بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔